مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر بآواز بلند سلامت۔ جو زائرین راستوں میں ہیں بخیریت آ جائیں، جو نہیں آ سکے ویزوں کے مسائل، سیلاب کے مسائل یا دیگر مسائل، ان سب کی مولا کے دربار میں حضوری کے لیے، ورود کے لیے، زیارت کے لیے مل کر بآواز بلند نعرہ سلام۔ ایک سلام، ایک کلام، اس کے دو چار شعر پڑھتا ہوں سلام سے پہلے حسب۔ ایک کیفیت کا ایک کلام ہے، آپ مومنین کے دل ویسے ہی حساس ہوتے ہیں، اسے سلام سمجھیں، اسے منقبت سمجھیں، اسے نوحہ سمجھیں۔ حرم جناب عباس کے نزدیک بیٹھے ہیں، کیفیت ہے، مصروں میں آپ کی نظر کرتا ہوں، آمادہ ہو جائیں، پھر میں ایک سلام پڑھوں گا مصائب کا، مولا کی بارگاہ میں، بی بی کی بارگاہ میں۔ میں ہوں در عباس ہے اور میری جبیں ہے۔ میں نے کہا منقبت سمجھیں، سلام سمجھیں، نوحہ سمجھیں۔ میں ہوں در عباس ہے اور میری جبیں ہے۔ یہ مصرع وہ بہتر سمجھ سکتا ہے جو نہیں آ سکا کسی بھی وجہ سے بھی۔ ارے میں ہوں در عباس ہے اور میری جبیں ہے۔ ہاں سب کہنے کی باتیں ہیں، فلک ہے نہ زمین ہے۔ ہاں میں ہوں در عباس ہے اور میری جبیں ہے۔ ہر مومن کے دل کی کیفیت۔ ارے اتنا ہی یقین ہے تیری امداد کا مجھ کو، جتنا مجھے زہرا کی دعاؤں پہ یقین ہے۔ جتنا مجھے زہرا کی دعاؤں کا یقین ہے۔ اور زخمی ہے، زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی حسین ہے۔ زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی حسین ہے۔ ارے جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے۔ اب یہ دو شعر عزاداروں کی نظر۔ ارے کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو،
باب الحوائج کے دروازے پہ بیٹھے ہو، دوسرا مصرع سننا۔ کیوں مدغت عباس میں لکنت ہے زباں کو، اور دیکھو کہیں مجلس میں سکینہ تو نہیں گئے، اور دیکھو کہیں مجلس میں سکینہ تو نہیں ہے۔ آخری شعر، اور کب مشک شدی یاد ہے عباس کو لے کے، ہر کب کٹ گئے بازو یہ انہیں یاد نہیں ہے۔ میں ہوں در عباس ہے اور میری جو بھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، مصائب کا ایک نوحہ چہلم منانے آپ بھی آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں غریب کا۔ جب زندان شام سے چہلم کے لیے بیبیاں نکلنے لگیں، چلنے لگیں، قافلہ اہل حرم چلنے لگا، تو ایک غمزدہ ماں ایک چھوٹی سی قبر پہ ایک نوحہ پڑھ رہی تھی۔ غریب کربلا یہ آنسو، یہ صدائے گریہ قبول فرمائیں۔ یقیناً مظلوم کربلا تک آپ کی آواز جا رہی ہے۔ جناب عباس کی بارگاہ میں ان کی بھتیجی کا، مولا حسین کی بارگاہ میں ان کے بیٹے کا پیسہ۔ اٹھو سکینہ چلے جو پرسوں کی نیت سے آیا ہے اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے۔ اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی طاقت پیمانے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، ہے اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ یہاں سے ایک ماں کا بیان سنیے جتنے صاحبان اولاد۔ رے مجھے شاہزادی تمہاری قسم، ارے نہ رکھو گزیدہ سے باخر قدم، سفر کے اب ہوتی ہے تیاریاں ہماری، ببت ہے غرم، ہے غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ ارے کہانی پدر کی سناؤں گی میں، کہانی
سناؤں گی میں اکیلے نناکے پہ بیٹھو گی تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں ارے اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا اٹھو سکینہ چلے کربلا. عجیب بین ہے جناب ام رباب کا. دو بین سنیے رونے والے جتنے صاحبان اولاد ہیں. ہائے اٹھو سکینہ چلے کربلا. ارے بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں عجیب نوحہ پڑھا بی بی نے. بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں ارے یہاں پر نہ روکو زیادہ انہیں ارے کہ پہلو میں ایک ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں ہر لینے کو آئی ہے خود سیدہ. اٹھا سکینہ چلے کربلا. یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے ارے تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے. رہے گا اندھیرا ہی زندان میں حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے ارے کون آئے گا پھر جلانے دیا. کس ماں کے بین سنا رہا ہوں سکینہ کی ماں کے اور علی اصغر کی ماں کے. بعد علی اصغر ایک درد تھا جناب رباب کے دل میں. وہ بین سن لیجئے آخری بیبی مولا حسین جناب ام رباب آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ہائے اٹھو سکینہ کیوں کہہ رہی تھی یہ ماں بار بار اٹھو سکینہ چلیں کربلا چلے کربلا. ارے مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی. سننا نام حسین. مجھے جناب رباب کہہ رہی تھی مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی. ارے لحد سے جو میت نکالے گئے لحد سے وہ میت نکالے گئے اکیلے میں رہنے نہ دوں گی یہاں بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی ہر رہتے ہیں چاروں طرف آشیاء. اٹھو بس اد احترام گزارش کروں گا جناب مولانا کمائل مہدوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں. بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دیں اور مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائیں. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا.
فاتح الأرواح المؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدت بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين زیارت کی قبولیت کے لیے پکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حجت ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون نار السماوات مومنین کا ایک اچھا خاصا اجتماع ہے اس سے بہتر اور بلندر ایک صلوات بھیجیں محمد والے
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये वो इबादत है, सलावात की इबादत, कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों के साथ शरीक होता है। अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें नमाज पढ़ने का, हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह की नमाज पढ़ी जाती है। हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह रोज़ा नहीं रखा, अल्लाह के लिए रोज़ा रखा जाता है। अल्लाह खुद हज नहीं करता, अल्लाह की क़ुर्बतन इलल्लाह हज किया जाता है। लेकिन सलावत व इबादत है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और यहाँ एक थोड़ी सी गहराई और है। अब बात यहाँ से शुरू हो गई तो बहुत बेहतर और मुनासिब है, इसलिए कि जिस सरजमीन पर तशरीफ़ फरमा है करबला मुअल्ला, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुजूर ने किसी और के लिए सिवाय अहले बैत के ये नहीं फरमाया कि वो मुझसे हैं और मैं उससे हूँ। और ये हुसैन इब्न अली सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन का नसब देखना है। एक एक इंसान का नसब, एक है उसका हसब। नसब कहते हैं ख़ानदान को, हसब कहते हैं किरदार को। किसी की भी इज़्ज़त होती है दो बातों की वजह से, या तो ख़ानदान किसी का अजीम है, उस ख़ानदान की वजह से इज़्ज़त है। दूसरा किरदार की वजह से इज़्ज़त है, और किरदार की वजह से इज़्ज़त, ख़ानदान की वजह से इज़्ज़त उसी को मिलती है जिसका किरदार बुलंद होता है। बात वाज़ेह है। अगर किसी का बज़ाहिर कोई ख़ानदान नहीं है लेकिन किरदार बुलंद है, सलमान व मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से। अगर खानदान तो अच्छा है लेकिन किरदार ठीक नहीं है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अब मैं और मिसालें तो क्या पेश करूं, कुरान ने दो और आयतों में फरमाया है कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत, अल्लाह ने काफिरों के लिए हज़रत नूह और हज़रत लूत की बीवियों को मिसाल बनाया है। तो ये नबी की बीवी की मिसाल दी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में। तो नबी की बीवी होने से बढ़कर कोई ओहदा नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि हज़रत नूह हज़रत लूत की बीवियां फलम युगनी अनहुमा मिनल्लाहि शैआ फखानताहुमा, चूंकि दोनों ने खयानत की नबी के मिशन के साथ, फलम युगनी अनहुमा मिनल्लाहि शैआ, उनका नेक बंदों की बीवियां होना उन्हें अल्लाह के पास बचाने वाला नहीं है। वकीलत खुलन नार मा दाखिल, उनसे कहा जाएगा जाओ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, लेकिन मैं उस जुमले को मुकम्मल कर लूँ। या इंसान अपने ख़ानदान की वजह से मारूफ होता है और बुलंद होता है, और किरदार की वजह से। हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन का खानदान देखना है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे। हुसैन का किरदार देखना है, अना मिन हुसैन, मैं भी हुसैन से हूं। यानी वो हुसैन, उनका क्या मकाम है कि रसूल अल्लाह ने कहा अगर मैं भी हूं तो हुसैन से हूं। तो हज़रत अल्लामा नक़वी साहब ने कहा था करबला से पहले हुसैन रसूल अल्लाह से है, और करबला के बाद रसूल अल्लाह हुसैन से। अल्लाहु अकबर। यहां से वहां तक मिलकर हुसैनी सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो करबला मोहल्ला की सरजमीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के जवार में सलवात से बढ़कर और बेहतर इबादत हो नहीं सकती। लेकिन साथ में इसमें एक और मैसेज भी है। देखिए मैसेज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आये दुरूद है ना सूरह अहज़ाब में, आयत नंबर 56। सब बच्चे को याद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका सलवात भेजते हैं नबी पर। हमसे क्या कहा गया, हमसे फ़कत सलवात का तकाजा नहीं किया, अल्लाह ने एक चीज़ का इजाफा कर दिया। बहुत गौर कीजिएगा, फिर से आयत पढ़ता हूँ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि। फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पर, आयत खत्म नहीं हुई। ऐ ईमान वालो तुम भी सलवात भेजो, बात खत्म हो गई ना। वसल्लिमू तस्लीमा, तुम सलवात भी भेजो, सर तस्लीम खम भी हो जाओ। सही, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तस्लीम नहीं है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलवात भेज रहा है। उसने हमसे कहा तुम सलवात भेजो, सर भी झुका दो, दिल झुका दो, सर तस्लीम खम हो जाओ, कंप्लीट सबमिशन। अगर कोई ये पूछे ना कि मौलाना ज़ियारत से क्या लेकर जाएं, एक लफ्ज़ में अगर कहा जा सके
تسلیم در درگاہ امام حسین علیہ السلام، سبمٹ ہو جائے کوئی. سبمیشن کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، اس کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بات ہوتی رہے اس پر، لیکن ایک مثال دے دوں یہاں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے. عبداللہ ابن ابی یافور ہیں، چھٹے امام کے صحابی. وہ مولا سے کہتے تھے کہ مولا اگر ایک سیب اس کے 2 حصے کر دیں، 2 ٹکڑے، کیا ہوا؟ آواز بلند اب واضح آواز، واضح اب آواز یا نہیں؟ ٹھیک ہے اب صحیح ہے. اچھا پہلے نہیں آ رہی تھی آواز. چلیں تھوڑا آگے بلا لوں، اب جگہ نہیں بچی تھی. چل توجہ کیجیے گا، میرے خیال میں اب واضح ہو رہی ہے آواز. ٹھیک ہے تھوڑا سا آواز بڑھا دے بیٹا، بڑھا دے تاکہ. عبداللہ ابن ابی یافور نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ مولا اگر ایک سیب کے 2 ٹکڑے ہوں، ہاف اور ہاف، اور آپ یہ کہیں کہ اس میں سے آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے، ایک ہی سیب، تو میں اس میں شک نہیں کروں گا کہ ایک سیب میں آدھا کیسے حلال ہو گیا، آدھا کیسے حرام ہو گیا. یہ تسلیم سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہ شک نہیں کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھا حلال آدھا حرام، یہ کیسے ممکن ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل. میں سمجھنے کے لیے سوال کر سکتا ہوں امام سے، اس میں حرج نہیں ہے. یہ تو وہ اس کا بیٹا جس نے ممبر سے کہا سلونی قبل ان تدخلون، جو مجھ سے پوچھنا چاہتے وہ پوچھ لو، اور سوائے علی اور اولاد علی کے کسی نے کہا نہیں، اور اگر کہا تو منہ کی کھائی ہے اس کے پھر الگ واقعات ہیں تاریخ میں. تو سوال کرنا اپنے شک کو دور کرنے کے لیے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ڈاؤٹ ہونا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام نے کہا کہ ایک ہی سیب میں آدھا حلال آدھا حرام. کہ مولا چونکہ آپ اللہ کی جانب سے حجت ہیں، تو جو آپ نے حرام کہا ہے میں سمجھ جاؤں گا اللہ کی طرف سے حرام ہے، جو آپ نے حلال کہا میں سمجھ جاؤں گا اللہ کی طرف سے حلال ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے تسلیم. اسی سے ہے پھر کہ آپ نے ولایت کو قبول کیا ہے اہل بیت اطہار کی، فقط محبت کو نہیں. محبت تو ہندو بھی رکھتا ہے، امام حسین السلام سے محبت ہے، ہندو کو محبت ہے، سارے مسلمانوں کو محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے. ہر شریف النفس انسان امام حسین السلام سے محبت کرتا ہے. جیسے کربلا کا واقعہ پتہ چل جائے تو امام حسین السلام سے محبت کرے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کسی کو کربلا کا واقعہ پتہ چلے اور اس کو یہ پتہ چلے کہ مظلومیت کے عالم میں خاندان کو شہید کر دیا گیا اور اس کے دل میں ہمدردی نہ ہے امام حسین علیہ السلام کی، یہ پاسبل نہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں جو حدیث ہی سے ماخوذ ہے، آپ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے جہاں تک آواز جا رہی ہے. علی سے محبت کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، اور حسین سے محبت کے لیے فقط انسان ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں ایک نعرہ حیدری کا حق بنتا تھا، آپ کو لگانا چاہیے تھا یہاں پر. اس یا علی کو زندہ رکھنے کی خاطر تو حسین نے قربانی دی جی، اس ولایت کو زندہ رکھنے کی خاطر. اچھا اب کوئی کہے کہ مولانا وہ امام حسین السلام نے تو قربانی توحید کے لیے دی ہے. یہ ولایت جب زندہ رہے گی تو اللہ کی توحید ٹرو اسپرٹ میں زندہ رہے گی، ورنہ اللہ کی توحید ابلیسی توحید بن جائے گی. دیکھیں ابلیس کے پاس بھی توحید ہے، ہر ایک سے ہر چیز لینی نہیں ہے ہم کو. ایک بات میں آج سناتا ہوں آپ کو. سورہ عبسہ کی آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کھانا کون سا کھا رہا ہے، اسے غور کرنا چاہیے. جس کے چکم میں مال حرام ہے وہ امام حسین السلام کی طرف آ نہیں سکتا. صحیح ہے؟ تو انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ حلال کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا. یہ قرآن کی آیت ہے. بالخصوص میرے سامنے بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے مومنین تشریف فرمائے، کوئی کینیڈا سے ہیں، یو ایس اے سے ہیں، یو کے سے ہیں، آسٹریلیا سے ہیں، تو اور انڈیا سے بھی مومنین ہیں. تو بہرحال اہتمام رہتا ہے نجاست کا، طہارت کا، حلال کا، حرام کا. تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، نجس کھا رہا ہے، پاک کھا رہا ہے، کیا ہے. اور اگر آپ کے لیے امکان میں ہے تو مشتبہات کو بھی چھوڑ دیں، یعنی اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ حلال یا حرام ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اتنی زیادہ احتیاط کرنے لگے کہ وہ کثیر الشک بن جائے اور وسواسی بن جائے. وہ مطلوب نہیں ہے. ہر چیز ایک صراط مستقیم پر ہے، بیلنس ہونی چاہیے. تو حرام تو چھوڑ ہی دیں، اور اگر ڈاؤٹ ہے چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں. امام نے فرمایا اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے. باطن جانتے ہیں کیا ہے؟ ظاہر تو یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے. باطن یہ ہے کہ علمہ الذی یاخذ عمن یاخذ. انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ کس سے حاصل کر رہا ہے.
یہ بات پہنچ رہی ہے؟ میں آپ سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے. دشمن اہل بیت سے اگر لا الہ الا اللہ جیسا پاکیزہ کلمہ بھی مل رہا ہے نا، نہیں لینا، وہاں سے نہیں لینا، صحیح سورس سے لینا، صحیح سورس سے لیجئے گا. لا الہ الا اللہ بھی صحیح سورس سے لیں. کیوں؟ اگر آپ نے کسی ابلیس جیسے سے لا الہ الا اللہ سیکھا نا، تو وہ آپ کو توحید تو بتلا دے گا لیکن خلیفۃ اللہ کا انکار کروا دے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنے لگا ہوں؟ تو ابلیس نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ پروردگار میں تجھے نہیں مانتا ہوں، خلقتنی من طین، تو نے مجھے خلق کیا ہے. قرآن ہے، قرآن، تو نے مجھے خلق کیا ہے. تو تو نے مجھے خلق کیا یعنی خالق تو مانتا ہے ابلیس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خالق مانتا ہے. کتنی مرتبہ رب رب کہہ کے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کا کلام نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتا ہے، خالق بھی مانتا ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے ابلیس کے ساتھ؟ اللہ کو مان رہا ہے، خلیفۃ اللہ کو نہیں مان رہا. اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ فخرج منہا انک رجیم. تو میرے خلیفہ کو نہیں مان رہے نا، اٹ از ایز گڈ ایز کہ مجھے نہیں مان رہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو علم لے رہے ہیں وہ کہاں سے لے رہے ہیں، کس جگہ سے سیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ بات یہاں سے چلی تھی کہ ہاں جب ہم ولایت کو مانتے ہیں نا، ہم خالی محبت کو نہیں مانتے، ہم ولایت کو مانتے ہیں. ولایت کا مطلب ہے کہ میرے جسم و جان پر، میری اولاد پر، میرے مال پر. یوزولی یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے حق سے زیادہ مولا کے حق کو تسلیم کیا. اس کی بھی اصلاح کر لیں، اپنا حق ہے ہی کہاں یہاں پر؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، جو ہے وہ مولا کا. بس مارک مل کے اور حیدری صلوات بھیجیں یہاں سے وہاں تک، محمد و آل محمد. سبحان اللہ. اب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اب جب جائیے مولا عباس علیہ السلام، مولا یا علی ماشاءاللہ، اب اس بچے کو دیکھ کے، بچے نے نعرہ حیدری کا ایک مصرع یاد آ گیا، سناؤں؟ شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. پھول ہے نا، شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. مجھ جیسے تقریریں کرنے والوں کی 100-200 تقریریں ایک طرف، آپ بچے کو لے کر آتے نا زری امام حسین علیہ السلام کے سامنے، اس کا گزرا ہوا ایک لمحہ ایک طرف. اس لیے اس بات کو کبھی نہیں چھوڑیے گا. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی سے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے نہ ہر دن عاشور کا دن ہے، نہ ہر زمین کربلا کی زمین ہے، نہ کلو یوم عاشورہ ہے، نہ کلو ارزن کربلا ہے. عاشور بھی ایک ہے، کربلا بھی ایک ہے. سر کربلا کا ہے وہ، اگر ہر زمین کربلا ہے تو پھر کربلا سے کفن کیوں لے کے جاتے ہیں؟ پھر ٹورنٹو سے خرید لیں، پھر نیو یارک سے خرید لیں. یہ جو تسلیم والی بات کی نا کہ ہم نے مولا مانا ہے، اپنا اختیار مولا کو دیا ہے. ممبر سے آپ سے کوئی بھی بات کرے، چاہے صاحب امامہ ہو یا نہ ہو، میں اس پہ بات نہیں کر رہا ابھی، کوئی بھی بات کرے نا، اگر فقہی مسئلے پہ کوئی بات ہے تو آپ یہ کہیں کہ میں فلاں آیت اللہ کا مقلد ہوں، آپ ان کا فتویٰ مجھے دکھائیں. فروعی مسائل میں تقلید لازم ہے. اگر معارف پر کوئی بات ہو، معارف اہل بیت، تو آپ ضرور یہ پوچھیں اپنے آپ سے یا ان سے پوچھیں کہ مولانا یہ جو آپ نے کہا اس سلسلے میں کوئی حدیث موجود ہے؟ حدیث موجود ہے؟ یاد رکھیے گا یہ باتیں بہت ضروری ہیں اس وقت کرنا. کسی انسان کی جو ویلیو ہے نا، کسی بھی خطیب کی ویلیو، وہ اس بات سے نہیں ہے کہ اس کے یوٹیوب پہ ویوز کتنے ہیں، اس سے نہیں. کسی بھی خطیب کی ویلیو اس بات سے بھی نہیں ہے کہ اس کے فیس بک پہ فالوورز اور لائکس کتنے ہیں. اچھا یہ میں اس لیے کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ کسی کو کم از کم انشاءاللہ میرے بارے میں محسوس نہیں ہوگا کہ میں کسی سے حسد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ شاید فیس بک پہ جتنے فالوورز علماء میں اس وقت شاید ہمارے اس وقت پیج پر ہیں شاید ہی کہیں ہوں، تو میں کسی سے حسد کرتے ہوئے بات کہہ نہیں سکتا. یہ تو میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں آ سکتا کہ اچھا مولانا صاحب نے کسی سے حسد کی وجہ سے کہہ دیا. نہ نہ نہ. تو مولانا پھر ہم پہچانے کیسے؟ یوٹیوب کے ویوز سے بھی نہیں پہچان سکتے، اور فیس بک انسٹاگرام سے بھی نہیں پہچان سکتے، مجمع سے بھی نہیں پہچانے کیسے ہم؟ میں بتاؤں کیسے پہچانے. امام کی حدیث سناتا ہوں.
فرمایا اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتہم عنا، انسانوں کو اس بات سے پہچانو کہ ہم اہل بیت سے حدیثیں کتنی بیان کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے، میں کیا کہنے لگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسانوں کو اس بات سے پہچانو، جو کسی کی شخصیت اور پرسنالٹی کا ویٹ ہے نا، وہ خواب سنانے سے نہیں ہے، وہ خیال پردازی سے نہیں ہے، وہ قافیہ ردیف ملانے سے بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھو ہم اہل بیت سے حدیثیں کتنی بیان کرتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، کبھی کبھار ایک مجلس سے چھوڑ دیجئے، پورا عشرہ مجالس گزر جائے اور آپ 10 حدیثیں نہ سیکھ پائے، 10 آیتیں نہ ہو۔ اس لیے بہت اپنے آپ پر الرٹ ہو جائیے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ اپنے آپ کے لیے الرٹ ہو جائیے کہ مجھے سننا اس کو ہے کہ جو امام کی حدیث پڑھ رہا ہے میرے سامنے۔ تو آپ سے اگر میں کہوں کہ عزاداری ہے گریہ کرنا، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا اس پہ کوئی حدیث ہے؟ میں کہوں عزاداری کا مطلب ہے رونے جیسی شکل بنانا، یہ مولانا آپ اپنی طرف سے جوش خطابت میں کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی حدیث بھی ہے؟ اگر میں حدیث نہ سنا سکوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اپنا خیال ہے، مجھے تسلیم ہونا ہے امام کے سامنے۔ بات ہو رہی ہے؟ یقین جانیے کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا اور بڑا کام اس کی جو پہچان ہے نا وہ یہ ہے کہ امام نے اس کا حکم دیا یا نہیں دیا۔ ظاہر سے پہچان نہیں، کام کے اپیرنٹ سے پہچان نہیں ہے، اصل اس میں امام کا حکم کیا ہے۔ آپ ابھی یہاں ماشاءاللہ واک کر کے جب تشریف لا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا نجف سے کربلا کے راستے پر لکھا ہوا ہے الجاہزون للظہور، سبیل کی تصویر بنی ہے کہ پانی پلایا جا رہا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے ظہور کے لیے تیاری۔ اب کسی کے ذہن میں بات ہے کہ یہ خالی سبیل پہ پانی پلانا، یہ ظہور کی تیاری کیسے؟ سبیل پہ پانی پلانا ظہور کی تیاری کیسے؟ ارے جناب، ظہور کی تیاری بظاہر چھوٹے یا بڑے کام سے نہیں ہے، ظہور کی تیاری اس بات سے کہ امام کس کام سے راضی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں ایک اشارہ کرتا ہوں، بات طولانی نہیں کروں گا، مختصر بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مختار کے بارے میں بہرحال ایک ڈیبیٹ ہے ہسٹری میں نا کہ ان کے کام کو آپ کیا کہیں گے۔ ہاں اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ مثلا نجف کے بے مثال مرج تخلید حضرت آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی علی اللہ مقامہ، انہوں نے حضرت مختار کے کام کے لیے ہسٹری سے باقاعدہ ریسرچ کر کے یہ فرمایا کہ یہ کام ان کا بالکل حق بجانب تھا اور مختار رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سوال ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ڈیبیٹ ہو کیوں رہی ہے؟ یعنی اس کی گنجائش کیوں ہے؟ بھائی قاتلان امام حسین سے بدلہ لینا کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی اہم کام ہو سکتا ہے؟ تو پھر ڈیبیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کام تو اتنا بڑا ہے، کیوں بحث ہے ہسٹری میں؟ بحث اس لیے ہسٹری میں جو کہ میں نے بتلا دیا کہ حق کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ حضرت مختار وہ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن بالآخر یہ بحث ہے کیوں؟ ہے اس لیے کہ چاہے کام بظاہر کتنا ہی بڑا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا امام سجاد کی اجازت تھی یا نہیں تھی؟ سبحان اللہ۔ کسی کام کا ٹھیک ہونا یا غلط ہونا اس کے اپیرنٹ سے نہیں ہے، کسی کام کی جو فضیلت ہے وہ اس بات سے کہ امام کی اجازت ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، بات پہنچ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے ظاہر میں، اصل یہ ہے کہ امام علیہ السلام سے وہ متصل ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عزیزان گرامی، سبیل پر پانی پلانا یہ بھی بظاہر ایک چھوٹا سا بھی کام ہے، لیکن چونکہ حکم امام سے تائید حاصل ہے لہٰذا آپ کو یہاں بورڈز پہ لکھا ہوا ملا کہ الجاہدون علی الظہور، یہ سبیل پر پانی پلانا بھی گویا ظہور کی تیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا قدم بقدم اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف بڑھنا ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف آپ قدم بڑھا رہے ہیں، گویا انشاءاللہ تیاری ہے۔ سبحان اللہ، جو کہ متصل ہے، یہاں اتصال امام سے۔ کسی قوم کے پاس ایک لیڈر یا ایک رہبر آ جائے کوئی تو وہ تاریخ میں پیٹتے رہتے ہیں، ہے نا؟ چائنیز ہیں، رشین ہیں، ان کی سب کی اپنی اپنی ہسٹریز ہیں، اس میں دیکھیں گے کوئی ایک کسی کو رہنما مل گیا تو وہ 200-250 سال 300 سال تک اسی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، اسی کی شخصیت پرسنالٹی کو بناتے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 14 الہی رہبر عطا فرمایا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی تو اللہم تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ ایک پر تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ 14 پلانے والے ہیں بالکل میں اختتام پر آ گیا ہوں مجھے پوری توجہ چاہیے 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا اور بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ اب سب سے زیارت کر کے آ رہے ہیں اس لیے میں سنا رہا ہوں میں بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتھاؤ کاظمین و خراسان و سامرا بتھاؤ کاظمین و خراسان و سامرا وہ خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے آئے آئے خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے ملک سبحان اللہ کاش یہاں سے اب میں جو آپ کو ایک تھوڑا سا ہوم ورک کہوں یا ایک تھوڑی سی ایڈوائس اور تھوڑی سی ریکویسٹ کروں وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جب آپ جائیں نا حرم ابوالفضل عباس علیہ السلام میں تو ان کی زیارت وداع جو ہے وہ زیارت وداع بھی آپ نے نہیں پڑھنی وہ آخری دن پڑھنی ہے لیکن اس زیارت وداع کو ویسے ہی مطالعے کے لیے دیکھنے کے لیے دیکھیے گا اور اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس میں ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے چاہے اپنے ہوٹل میں بیٹھ کے دیکھ لیں اس کو دیکھیے گا اس میں یہ ہے کہ مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو خدا کی وحدانیت رسول اللہ کی رسالت مولا علی علیہ السلام اور ان کے بعد کے ائمہ کی ولایت اور ان کے اعداء سے براءت اس پر موت آئے فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ يَا رَبِّ بِذَلِكَ پروردگار اگر تو نے کربلا سے مجھے بس اتنا عطا کر دیا تو میں یہاں سے راضی ہو کے واپس جاتا ہائے 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 یہ ہے یہاں سے خدا کی توحید مصطفیٰ کی رسالت ائمہ علیہ السلام کی ولایت ان کے اعداء سے برات کہ اگر تو نے یہ دے دیا تو میں راضی جا رہا ہوں اگر دشمنان اہل بیت سے برات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت نہیں ہے علی کی ولایت نہیں ہے کسی کے پاس در حقیقت اس کے پاس مصطفیٰ کی رسالت نہیں ہے مصطفیٰ کی رسالت جس کے پاس نہیں ہے ٹرو اسپرٹ اور اصل روح کے ساتھ اس کے پاس خدا کی توحید نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ہاں اس میں سے ایک بھی کوئی مسنگ ہوگا نا لنک ایمان نہیں ہے بہت اہم ہے اچھا بات ختم ہو گئی یعنی یہاں سے فرمایا کہ میں اللہ کی توحید مصطفیٰ کی رسالت مولا علی اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت اعداء سے برات پروردگار یہ تو نے مجھے عطا کر دیا میں راضی ہو کے جا رہا ہوں میں راضی ہوں یہاں سے سبحان اللہ اس کے بعد میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں مانگیں گے اپنی دنیا کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے بزنس کے لیے وہ آپ طلب کریں گے وہ انسان فطرت کا تقاضا بھی اور یہاں سے نہیں مانگیں تو کہاں سے مانگیں گے جی بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں شرمندہ ہونے کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مانگے نہ مانگے حدیث سناتا ہوں وہی ہم چونکہ کلام اہل بیت سے دور ہے نا تو اپنی فکروں کو لے کر آتے ہیں مرثیوں میں بھی نوحوں میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ اپنے کھانے کا نمک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے کھانے کا نمک بھی اللہ سے مانگو یار اتنی چھوٹی سی چیز ہاں یہ میرے لیے چھوٹی ہے اللہ کے لیے کھانے کا نمک مانگیں یا پوری بلڈنگ مانگیں اللہ کے لیے برابر ہے ہائے ہائے بات پہنچ رہی ہے ورابا عبداللہ علیہ السلام مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر ہاں یا علی آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ میرا ایک ایک وہ عمل جس سے امام راضی ہے نا وہ ظہور حضرت حجت کی طرف ایک ایک قدم ہے اس کے لیے مجھے تسلیم ہونا ہے سرنڈر امام کے سامنے میری مرضی نہیں امام کی مرضی جیسے وہ چاہ رہے اب اس کی میں بہت ساری مثالیں بھی دے سکتا ہوں عزاداری میں امام کی مرضی ہاں اپنا اچھا تربیت اولاد میں امام کی مرضی میں اس پہ پتہ نہیں بات کر سکوں ڈیٹیل میں نہ کر سکوں اس لیے کہ مجلسیں بھی بہرحال اس کی اب محدود ہے میں کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ابتدا میں جو کم از کم ہمارے کاروان کے مومنین تھے میں ابتدا میں نہیں پہنچ پایا تھا آپ جانتے ہیں اور چونکہ کل ہی میں پہنچا کل رات میں
اور براہ راست میں کربلا آ گیا. تو سامرہ اور کاظمین کی زیارتیں اس وقت باقی ہیں, اور چہلم کے اگلے دن میری کچھ مصروفیات کی وجہ سے فوراً روانگی ہے. تو محسن بادامی بھائی ہیز بین کائنڈ انف, انہوں نے کل کے لیے اہتمام کر دیا اس فقیر کے لیے. تو کل میں زیارت پر ہوں گا, اور واپس آتے آتے سامرہ اور کاظمین اور نجف کی زیارت سے واپس آتے آتے شاید مڈ نائٹ ہو جائے. تو کل کی مجلس منعقد ہوگی, میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاؤں گا. حضرت مولانا سید علی رضا رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے کل. تو کل میں نہیں ہوں, اس لیے کہ اس کے علاوہ پھر میرے پاس زیارت کے لیے موقع نہیں تھا. تو انشاءاللہ آپ سب کی جانب سے نائب الزیارہ ہیں, وہاں سے جو آ چکے ہیں ان کی جانب سے پھر ایک زیارت ہو جائے گی, اور جو نہیں گئے تو ہم بھی آپ کی جانب سے زیارت پڑھ لیں گے. انشاءاللہ جب آپ پہنچیں گے تو ہماری جانب سے زیارت پڑھیے گا. تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ڈیٹیل بات نہ کر پاؤں, اس لیے کہ مجالس نہیں بچی. پھر جب شب اربعین کی مجلس آئے گی تو پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور روز اربعین جو مجلس ہے وہ بعد نماز ظہرین ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تربیت اولاد میں امام کی مرضی, بالخصوص میرے وہ سارے بھائی اور جو یہاں پر اس وقت اس طرح سے ہیں کہ جن کی اولاد اس وقت ینگ ہے. آپ نے اگر جو ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے ہیں بالخصوص, مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولاد جو ہے نا وہ سادہ کاغذ کی طرح ہے. اس سے پہلے کہ اللہ کا دشمن اس کاغذ پہ کچھ لکھے, تم اس پر توحید اور رسالت و ولایت کو لکھ دو. بہت امپورٹنٹ. اور آپ کا اپنے بچے کے ساتھ اس طرح سے کنیکشن ہونا کہ وہ آپ سے بات کرے کہ اسکول میں کیا کہا جا رہا ہے اسے. ورنہ ہوتا کیا ہے, ورنہ سارے علماء کرام کے ساتھ, اور میں جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی, بچہ جب 12-13 سال کا ہو جاتا ہے نا, اور بالخصوص جب میں ویسٹرن ورلڈ کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ باقی ہر جگہ کو بہت اچھا اور وہاں پہ بہت برا ہے, نہیں, لیکن تھوڑا سا ہمیں الرٹ رہنا ہے وہاں پر, اس لیے کہ ایتھیزم بہت زیادہ ہے نا. اب پاکستان میں یوزولی کیا ہے کہ بچہ بگڑتا بھی ہے تو اللہ کو تو مانے گا, کم از کم رسول اللہ کو تو مانے گا, مولا علی کو تو مانے گا. وہاں اگر یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا, وہاں پر اگر اللہ نہ کرے بچہ کسی اور ٹریک پہ گیا تو ایک چانس یہ بھی ہے کہ اللہ کو بھی مانے گا یا نہیں مانے گا. تو وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پر ہی سوال اٹھائے گا کہ یہ ہے بھی ہے نہیں ہے. اچھا, آپ کو اس کے لیے کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے, اس طرح کہ یہ نہیں ہوگا کہ 13-14 سال میں جب اس نے کہا کہ آپ کے مذہب کا تو مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر آپ گئے مولانا صاحب کے پاس, کہا مولانا صاحب کوئی تسبیح وغیرہ وظیفہ وغیرہ کچھ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. تسبیح اور وظیفے کے لیے بھی معاملہ پتہ ہے کیا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑا سا بس مختصر بتائیے گا, یعنی اپنی اولاد کے لیے بھی 1 گھنٹہ بیٹھ کے کچھ نہیں پڑھ سکتے. اولاد کے لیے کہتے ہیں مولانا صاحب بس 5 منٹ کا ہو تو بہتر ہے, اور اگر 3.5 منٹ کا ہو تو اور بھی بہتر ہے. اور اس میں بھی اگر مولانا آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں تو آپ خود ہی بس میرے بچے کا نام ہی آپ خود ہی دعا کر دیں. ارے کوئی مولانا چھوڑ دیجیے, آیت اللہ بھی کوئی دعا کرے, وہ اثر نہیں ہے کہ جو باپ اور ماں کے دل کے سے نکلی ہوئی دعا کا اثر ہے اپنی اولاد کے لیے. کم از کم اتنا سیریس تو ہونا چاہیے. اچھا, یہ 12-13 سال 14-15 سال میں جا کے جب اس کے دماغ میں ڈاؤٹس کا انبار اتنا بڑا کھڑا ہو گیا نا کہ ایک ماؤنٹین بن گیا پورا, اس کے بعد آپ اس پہاڑ کو نہیں توڑ سکتے. جب وہ 3 سال کا 4 سال کا ہے نا, اور ایک ایک سوال اس کے دماغ میں آتا جائے, اسی وقت وہ پتھر ہٹاتے جائے راستے سے, شک کا پہاڑ ہی نہ بننے دیں. بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو اپنے بچے کی مثال دیتا ہوں. میرا ایک چھوٹا بیٹا 4 سال کا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت کی بات ہے, اب تو ماشاءاللہ 4 سال کا ہو گیا. مہدی مسلم اس کا نام ہے. اس نے مجھ سے آ کے ایک دن کہا کہ پاپا یہ جینٹس داڑھی کیوں رکھتے ہیں اور لیڈیز کیوں نہیں رکھتی؟ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرار دیا ہے کہ مرد اور عورت کے چہرے کا ایک فرق قرار دیا اللہ نے. تو آپ سوچئے کہ اگر مثال کے طور پر میں نے اس کو اس طرح سے, بچے کو تو میں بچے کی طرح سمجھا سکتا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ پاپا نے یہ داڑھی نہ رکھی ہوتی تو پاپا جو ہے وہ ماما کی طرح لگ رہے ہوتے چہرہ. مطمئن ہو کے چلا گیا, ٹھیک ہے. تھوڑے دنوں بعد آیا, اس نے آ کے کہا کہ پاپا یہ جو آپ نے کہا تھا کہ فرق رہے, تو اگر خالی مستعش رکھ لیں اور داڑھی نہ رکھیں تو بھی فرق تو رہے گا. اس والا خالی مستعش کافی ہے کیا؟
کافی تو نہیں ہے؟ ہاں 4 سال کے بچے کے دماغ میں سوال آ رہا ہے, میں نے اس کو اگر حل نہیں کیا نا ابھی, تو ابھی فوراً اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا سامنے, لیکن اس کے بعد ایک اور ڈاؤٹ آئے گا, پھر ایک اور ڈاؤٹ, پھر ایک اور ڈاؤٹ. جب اس کے دماغ میں 50 ڈاؤٹ آ چکے ہوں گے نا ہمارے دین کے بارے میں, پھر وہ ٹرسٹ کرے گا نہیں کرے گا, وہ کہے گا کہ پتہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے مذہب, یہ صحیح نہیں ہے. مجھے اس کو پہاڑ نہیں بننے دینا شک کا, مجھے ایک ایک پتھر پہلے سے ہٹا دینا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس میں بہت ضروری ہے. پھر آپ کے لیے اس کے دماغ میں کبھی عزاداری کے بارے میں شک آئے گا. اچھا اس کا آخر میں پھر جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے ساری باتوں کا جواب کہ بیٹا ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہوئی ہے نا, اس کی لاجک ہمیں نہیں بتائی. جب ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن پرسکرائب کر کے دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر چیز کی لاجک اس نے بتائی ہوئی ہو. چونکہ آپ ڈاکٹر پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھ پاتے ڈاکٹر کی بات, تب بھی عمل کر لیتے ہیں. جملہ کہنے لگا ہوں, اپنے اللہ پر اتنا تو ٹرسٹ کر لو جتنا اپنے ڈاکٹر پہ کر لیتے ہیں. مل کے صلوات اللہ. جہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی وہاں پہ ختم ہو رہی ہے. بالآخر آپ نے اپنے بچے کو سبمیشن پہ لے کر آنا ہے, تسلیم. بیٹا بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, لیکن جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر یقین ہے نا, تو آپ سے آپ کا ڈاکٹر تو چھوڑ دیجئے, آپ کی ٹیچر تو چھوڑ دیجئے, آپ کے پیرنٹس تو چھوڑ دیجئے, اللہ جیسی محبت کرتا ہے نا آپ سے, ویسے کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی محبت کو اس کے دل میں ایجاد کر دے. جب اللہ کی محبت آ گئی, اس کے بعد اللہ نے بیٹا یہ کہا ہے نا, تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے, اس کی شریعت میں ہے کہ یہ میوزک نہ سنو, حرام ہے. تو اگر آپ کے سامنے کوئی اس بچے, آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اس نے فوراً چیک کیا, گوگل پہ ایک ریسرچ آ گئی, بھائی میوزک آپ سن کے جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں یہ سارے فائدے ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ تو بابا یہ تو بہت اچھا ہے, بہت اچھے فائدے بھی ہیں اس میں. یہ تو بالآخر آپ نے اس کو لے کے کہاں جانا ہے؟ اس تسلیم پر. یعنی بیٹا آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آپ کا کلمہ یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ سائنٹسٹ رسول اللہ. ہاں جب آپ نے رسول اللہ کو مانا ہے نا, اس کے بعد دنیا کا کوئی انسان آ کے کچھ بھی کہتا رہے, میرے لیے اس کی حیثیت ہی نہیں. اگر دین کے معاملے میں بول رہے ہیں, مجھے یہ بتلاؤ قال رسول اللہ کیا ہے, اور مجھے بتلاؤ قال الباقر اور قال صادق کیا ہے. بات واضح ہے؟ تو عزیزان گرامی یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا ایسے کہ جب اس سے ایک تعلق پہلے سے استوار ہے, اس کے ساتھ اس طرح کا آپ کا ایک صمیمی رابطہ ہے کہ آپ سے وہ کہہ سکتا ہے, آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. اب ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک شروع ہو جائے گا اور میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن بہرحال کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں رہنے والوں کی دنیا کے مختلف جگہوں پر, کہ یوزولی جب پیرنٹس میں سے دونوں, ماں باپ دونوں جب جاب کر رہے ہو نا, فل ٹائم جاب کر رہے ہو, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, ایکسیپشن ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن مشکل ہوتا ہے کہ آپ اتنا ڈیٹیل سے ٹائم دے سکیں بچے کو, مشکل ہوتا ہے. یہ آپ کو بات ماننی پڑے گی. ایسے پیرنٹس بھی ہمارے ہم جانتے ہیں کہ چونکہ اب باپ کو بھی جاب کرنی ہے اور ماں کو بھی کرنی ہے, تو اسکول کھلتا ہے 8:30 بجے, لیکن چونکہ جاب پہ پہنچنا ہے تو ماں اگرچہ کہ بڑے غم کے انداز میں, تعصب کے انداز میں کہہ رہی ہیں کہ مولانا کیا کریں, بس 8:15 بجے مجھے اپنے بچے کو اسکول کے باہر, اسکول کا گیٹ تو بند ہوتا ہے, مجھے چھوڑ دینا پڑتا ہے کیونکہ جاب پہ پہنچنا ہے, اور بچے مجھے حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اس کام کو حرام نہیں کہہ رہا, لیکن اس کے جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں نا وہ خطرناک ہو سکتے ہیں, خطرناک ہو سکتے ہیں. اگر کیوں؟ جب بچے کو ماں باپ پورا ٹائم نہیں دیتے نا, تو وہ اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ اپنے لیے ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے کہ مجھے کیسے فل کرنا ہے گیپ کو. اس میں سب سے بڑا تو یہ موبائل ہے, پھر گیجٹس ہیں, پھر فرینڈز ہیں, ٹیچرز ہیں. ٹیچرز اچھے لگنے لگتے ہیں ماں باپ سے, زیادہ اچھے ٹیچرز لگتے ہیں, وہ گیپ فل کر لیتا ہے. اور اگر چائلڈ کیئر بھیج رہے ہیں بچے کو اور بچہ وہیں پڑا رہتا ہے صبح سے شام تک, پھر آپ بعد میں جا کے اٹھا لیا, وہ جو بچہ گندا تھا اس کو دیا تاکہ وہ صاف کر لیں اس کو, اور جب اس چائلڈ کے لیڈی نے اس کو صاف کر کے پھر دیا, ہم نے پھر صبح گندا واپس کر دیا. چائلڈ کیئر میں اگر میں نے کہا کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے, میں کسی انڈیویجول پہ بات نہیں کر سکتا اس وقت, ہر ایک کی اپنی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر اس کو روٹین بنا لیا نا آپ نے, تو
یہ جو رہنے والے مختلف جگہوں پہ مومنین ہیں اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ چائلڈ کیئر بزنس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اولڈ ایج ہوم بزنس سے. یہ میری بات اگر آپ سمجھ پائیں تو پھر اس کو غور کیجیے گا. جی آج چونکہ آپ کے پاس آپ کی پروفیشنل لائف میں وقت نہیں نکل پا رہا تھا نا، تو آپ نے بھیج دیا اس کو وہاں. جب وہ آگے بڑھے گا نا 20-22 سال کا ہوگا اور اس کی پروفیشنل لائف میں وہ آپ کو رکاوٹ سمجھے گا. ہو سکتا ہے اس کی وائف ہی یہ کہے، ہو سکتا ہے وائف کے لیے ہسبینڈ یہ کہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ یہ ہے نا اولڈ ایج ہوم اس میں بھجوا دیجیے، اچھا بہت انتظام کرتے ہوں، اچھا سنبھالتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہماری جاب ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم کیسے سنبھالیں گے. یہ جتنے ہمیں سامنے اس وقت تشریف فرمائے بزرگ، آپ کبھی سوچ بھی سکتے تھے، آپ کبھی سوچ بھی سکتے تھے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بھجوائیں گے اولڈ ایج ہوم میں؟ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا تھا، آپ نہیں سوچ سکتے تھے. لیکن جب پیرنٹس نے خود اپنے بچے کو جدا کیا نا، آپ نے اس کے آنسو دیکھے نہیں، تو وہ آپ کے آنسو کیوں دیکھے گا پھر؟ یہ کچھ تلخ باتیں ہیں لیکن ہیں. تو عزیزان گرامی، میں یہ بات یہاں نہ کروں تو کہاں کروں گا؟ سبحان اللہ. ایک یا حسین جو نا سچے دل سے نکلا ہوا، وہ سب کچھ بدل سکتا ہے. اس یا حسین میں اتنی طاقت ہے. میں فضائل کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پھر جا رہا ہوں. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں ایک فضائل کا جملہ کہنے لگا ہوں، پھر جا رہا ہوں مصائب پہ. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سے قبول کریں گے. لوگ کہتے ہیں یہ صرف یا حسین سے کیا ہوگا؟ صرف یا حسین سے کیا ہوگا؟ میں بتاؤں، حر کے پاس سب کچھ تھا، صرف یا حسین نہیں تھا. ہائے 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 ہائے، یہ بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنے لگا ہوں. حر کے پاس سب کچھ تھا، عبادت ہے، نماز پڑھتا ہے، کلمہ بھی ہے اس کے پاس، صرف حسین نہیں ہے. حر کے پاس جب حسین آیا تو حسین آنے سے پہلے وہ ہے لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ کے جملوں میں. حسین آ گیا حر کے پاس، یا حسین لے لیا اس نے. اب ہو رہا ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین. سبحان اللہ. کربلا میں تشریف فرمائے نا، آپ کو یہاں کوئی گھیر کر نہیں لے کر آیا. امام حسین علیہ السلام کو ظاہری اسباب کے تحت حر لے کر آیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے، نہ کوفہ جا سکتے نہ کہیں اور ایک بستی میں لے آیا امام کو. کیا خوب کہا شاعر نے، حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، حر گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا، حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. ہائے ہائے مل کے لبیک 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 یا یہ اس کا پورا حق ادا نہیں ہوا اس نعرے کا. جب کربلا میں ہے تو پھر وہ جی تڑپ رہے گی دل بے قرار میں، جب بھی صدائے دے گا ہمیں وقت کا حسین، جب بھی صدائے دے گا ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہم سبحان اللہ. علامہ رشید ترابی صاحب کا ایک جملہ سناتا ہوں آپ کو. بزرگوں کی بات بڑی بات ہوتی ہے، ان کی روح کو اصال کرتے ہیں. مجھے جانا ہے کہیں اور مصائب تک، حسین کی 4 سال کی بچی تک جانا ہے مجھے. اور اسی سرزمین پر ہے نا، یہی سرزمین ہے. تو یہاں سے جب چلا امام حسین کی طرف تو اپنے سر کو رکھا امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں. حل لی من توبۃ، یہ جملہ ہے حر کا،
کیا اے ابا عبداللہ الحسین میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش بچی ہے؟ ابھی توبہ ہو سکتی ہے مولا؟ کریم ابن کریم ہے حسین حسین نے حر کو اس کی خطائیں یاد نہیں دلائیں. جو یہاں حر کی طرح معافی مانگنے آیا ہے ابا عبداللہ الحسین کے حرم، مولا میں خالی ہاتھ آیا ہوں آپ کے پاس، لیکن میں خالی ہاتھ اگر یہاں سے واپس چلا گیا تو پھر کون سا در بچے گا مولا؟ حسین سے در کے بڑھ، حسین کے در سے بڑھ کے پھر کون سا در ہے؟ تو امام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے، اور میں نے معاف کیا میرے رب نے معاف کیا. بہت توجہ کیجئے گا، یہ اختیار حسین ابن علی سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر لے، ہوتا ہے کبھی ایسا، پھر آپ کے پاس معافی مانگنے آیا کوئی، میں کہا مجھے معاف کر دو، آپ نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا، آپ نے کہا میں نے معاف کیا. سٹاپ، اتنا کہہ سکتے ہیں آپ میں نے معاف کیا. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میرے رب نے معاف کیا. یہ سن رہے ہیں؟ ہمیں کیا پتا رب نے معاف کیا نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ میں نے معاف کیا، بھائی اتنا کہہ سکتا ہوں. یہ مقام حسین ابن علی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ فقط حسین کہہ سکتے ہیں، 14 کہہ سکتے ہیں. یہ حسین کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا. جب یہاں سے آپ معافی طلب کر کے چلے جائیں نا، اس کا مطلب ہے کہ اگر حسین معاف کریں یعنی اللہ نے معاف کیا. اے کریم کربلا یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا ہے آج. امام نے فرمایا ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین، کسی بھی شے پر رونا آئے تو حسین پر ضرور رونا. فإنه ذبح كما يذبح الكبش، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے. حسین کو امام کا لفظ نہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، ایک طرح کی توہین محسوس ہوتی ہے، لیکن امام نے فرمایا. عرب ورلڈ سے تعلق ہونے والے کچھ لوگ تشریف فرمائے، کبش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دمبا، ایک بھیڑ بکری. امام حسین کو ایسے ذبح کیا گیا اسی سرزمین پر. یا اللہ. دیبل نے امام رضا علیہ السلام کے سامنے آ کر جب مرثیہ پڑھا تھا، امام نے فرمایا دیبل تم ہمارے مداح ہو، تم ہماری نصرت کرنے والے ہو. جتنے نوحہ مرثیہ پڑھنے والے ہیں نا، جو خلوص دل کے ساتھ پڑھے، امام حسین کی نصرت کر رہا ہے. وہ کہ وہ نصرت، تم ہماری نصرت کرنے والے ہو، کیا تم نے ہمارے جد کے لیے کوئی مرثیہ کہا ہے؟ اس نے کہا مولا میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. سوچیے گا امام رضا علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب دیبل نے پڑھا کہ افاطم لو خلت الحسین مجدلا فقط مات عطشانا بشط فراتی، کہ اے فاطمہ کاش آپ ہوتی فرات پر حسین کے ساتھ. تو آپ دیکھتی کہ آپ کے حسین کو کیسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا جا رہا تھا. پھر دیبل نے آگے پڑھا افاطم قومی فندبی، کہ نجوم و سماوات بعرض فلات، کہ اے سیدہ آپ بلند ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی آنکھوں کے تارے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں. آپ کی آنکھوں کے تارے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں. کیوں؟ قبور بکوفان واخری بطیبہ واخری بفخ نالھا صلواتی. کچھ قبریں ہیں کہ جو کوفہ میں ہیں، یہ نجف میں امیر المومنین کی قبر کی طرف اشارہ ہے، اور کچھ ہیں جو مدینہ میں قبریں ہیں، کچھ ہیں جو شہر فخ میں قبریں ہیں. نالھا صلواتی، کہ ان پر مسلسل درود و سلام ہے. اور قبر بجنب النہور بکربلا، ایک قبر ہے بی بی جو کربلا میں ہے. کربلا کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد دیبل نے پڑھا وقبر ببغداد لنفس زکیہ، آپ کے موسی کاظم کی قبر بغداد میں ہے، جن کا لاشا بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا تھا. یہ کہہ کر امام رک گئے، دیبل رک گئے. معذرت، دیبل 7ویں امام تک مرثیہ پڑھا، رکے. کہا دیبل ایک شعر کا اضافہ کر دو، کہ اس مرثیے میں ایک شعر کا اضافہ کرو گے؟ کہ مولا آپ حکم فرمائے. کہ یہ پڑھو وقبر بطوس یا لہا من مصیبت. آج چونکہ مولا کی شہادت کا دن گزرا ہے تو میں نے ایک مرثیہ سنا دیا امام رضا علیہ السلام کا، اور میں جا رہا ہوں اب آگے کربلا کے مصائب پر. یا علی، اے بی بی معصومہ قم، آپ شہر قم کی بی بی زینب ہے نا. جب یہاں زائرین تشریف فرما ہے جو حسین کی زیارت پر آئیں تو آپ لکھ دیں یہاں فرش عزا پر کہ ہمیں مشہد میں آپ کے بھائی کی زیارت بھی نصیب ہو اور قم میں آپ کی زیارت بھی نصیب ہو. لیکن یہ جو 2 بہنیں ہیں، ایک حسین کی بہن زینب ہے، ایک بی بی معصومہ قم،
مولا رضا علیہ السلام کی بہن ہے. دیکھو سننا دیکھنے جیسا تو نہیں ہو سکتا نا. بی بی معصومہ قم نے فقط شہادت کی خبر سنی تھی تو برداشت نہیں کر پائی تھی. اتنا گریا بلند ہوا تھا کہ کنیز باہر آئی اور اس نے آ کر کہا کہ بس اے دیبل اب شعر نہ دہرانا. دیکھو عصر عاشور تک جو بھی شہید گرا تو حسین لینے گئے تھے نا. ہاں شام غریبہ پر جو بچہ گرا تو بی بی زینب لینے گئی. وہ بچی کہ جس کے کانوں سے ایسا لہو ہے کہ رخسار تر ہے جس کے, ہائے ہائے ہائے, جس کو اتنے تماچے مارے گئے. خدا کی قسم یہ حسین کی بیٹی ہے نا, نہ پہلے تماچوں کی بات کی نہ لہو کی بات کی. کہا پھوپھی اماں حلی من خرقۃ استر بہا راسی, پھوپھی اماں کو چادر کا ٹکڑا بچایا آپ کے پاس, میں اپنے سر پہ ڈال دوں, کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہے. خدا کرے یہ نہ ہوا ہوتا, لیکن آگے روایت میں ہے بی بی زینب نے کہا امتوں کے مثلو, اے بیٹی تیرے سر پر چادر نہیں تو میں تیری پھوپھی بھی تیری طرح ہے. زینب کا سر بھی کھلا ہوا ہے. شقی کوئی بی بی زینب کی چادر بھی چھین کے چلا گیا تھا. سکینہ کہتی ہے میں نے اپنی پھوپھی کے چہرے پر دیکھا تو پورا چہرہ زخمی تھا. اللہ جانے بی بی زینب کے چہرے پر ظالموں نے کیسے پتھر پھینکے. اللہ اکبر. نجف سے کربلا یا تو پیدل آئے ہو یا سواری پر, تو جہاں کہیں پانی پیاس لگی, کتنا پانی تھا, اللہ اکبر, جتنا چاہا وہ میسر تھا. سکینہ جانتے ہو کب تک پیاسی رہی؟ نہیں معلوم سکینہ کب تک پیاسی رہی. جسم و جان کا رشتہ تو باقی رہ گیا, اتنا پانی تو مل گیا, اس کے بعد سکینہ کتنا پیاسی رہی نہیں معلوم. اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو اسی کوفہ کی راہ میں جہاں سے آ رہے ہیں کیوں کہتی پھوپھی اماں میں کب تک پیاسی رہوں گی. تو ایک مومنہ نے سنا تو فوراً گئی اپنے گھر میں کوزہ آب بھر کر لائی. کہا بیٹی یہ پانی پی لو, میں نے سنا ہے مظلوموں کی دعا قبول ہوتی ہے, تو میرے لیے کوئی دعائیں کر دینا تاکہ میری دعا قبول ہو جائے. دیکھو یہ مشکل کشا کی پوتی ہے. اچھا اس وقت پانی پی رہی, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بین السطور سمجھنی ہوتی ہیں. جب پانی وہ سکینہ کو دیا انہوں نے تو یقیناً سپاہی اطراف میں کہیں دور ہوں گے جو نہیں دیکھ رہے ہوں گے. بچی نے پانی لے لیا ہوگا, پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے, لیکن کہا کہ نہیں پہلے تیرے لیے دعا کروں گی اس کے بعد پانی پیوں گی. کہا بتا تیری دعا کیا ہے. اب وہ دعا بھی وہ تھی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی. ہائے 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 ہائے. اگر تھوڑا سا اپنی آوازوں کو آزاد کر لیں تو میں اس روایت پہ بات ختم کروں. کہ خدا سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا, خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. جیسے تم اسیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے. کہ پروردگارا تو یہ سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے. جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا. جیسے سکینہ اسیر ہوئی ہے سکینہ کے باپ کا چہلم بنانے آئے ہو. آج سکینہ پر رو لینا حسین کی 4 سال کی وجہ. کہ اچھا دوسری دعا بھی کوئی ہے؟ کہ دوسری دعا یہ ہے کہ خدا مجھے ایک بار مدینہ کی زیارت نصیب فرما. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. کہا بی بی مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے کیا مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے. وہاں مدینہ میں میرا مولا حسین رہتا ہے, اور مدینہ میں حسین کی بہن میری شہزادی زینب بھی رہتی ہے. میں بی بی کی خدمت میں جاؤں گی. بی بی نے کہا اچھا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہا کیسی بات کرتی ہو, میں نے اتنی بار بی بی کی زیارت خدمت کی ہے, میں کیسے نہیں پہچانوں گی. اور اب جو جملہ کہا کلیجہ چیر جائے عزیزو. اس نے کہا دیکھو ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہیں لو یہاں پر. کہ میری بیوی بہت محسوبہ بیوی ہے, میری بیوی فاطمہ کی بیٹی ہے. ایسے بازاروں میں میری شہزادی کا نام نہ لیا کرو. وہ جو شہزادی سے زبدلہ ہوا, چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا اے ام حبیبہ تو نے کہا پہچانا, میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی. وہ دیکھ لو کہ نیزے پر حسین کا سر بلند ہے. عزیزہ جس کے دل میں جتنا جانا روزہ جائے. ام حبیبہ نے کہا بی بی تم قیدی بن کر کوفہ کے بازار میں, یہ بتاؤ عباس کہاں پر, عباس کہاں پر ہے بی بی. کہا بی بی عباس ہوتا زینب کی چادر نہ چھیلی جاتی. بی بی نے طلب کر کہا اے ام حبیبہ عباس شانے کٹا کر فلان برزو. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. کربلا میں حسین کی مجلس کے بعد ایک سلام ابا عبداللہ کو. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی